السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 385/2 سورہ یاسین، آیات 33 تا 40۔ وَآیَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ وَآیَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور بہت بڑی نشانی اور بہت بڑی دلیل ان کے لیے مردہ زمین ہے۔ احییناہا، کہ ہم نے زندہ کیا اس کو، وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور ہم نے نکالا اس میں سے اناج، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، پس اس میں سے ہی وہ کھاتے ہیں۔ یہ جو ہم نے پچھلا جو سبق پڑھا، اس پچھلے سبق کی آخری جو آیت تھی، آخری آیت، وہ آپ ذرا دائیں طرف صفحہ نمبر 6 میں ذرا وہ آخری الفاظ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور نہیں ہیں وہ سب کے سب مگر اکٹھے ہی ہمارے پاس حاضر کیے جانے والے ہیں، یعنی سارے انسان، مرد، عورتیں، انسان، جن اور عربی، عجمی، چھوٹے بڑے، سب نے اللہ کے پاس حاضر کیا جانا ہے، سب نے وہاں حاضر ہونا ہے۔ تو مراد اس سے کیا ہے کہ آخرت کا دن برحق ہے اور قیامت آنی ہے، تم نے قبروں سے زندہ ہو کر اٹھنا ہے اور تم نے اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، وہاں تمہارا حساب کتاب ہونا ہے۔ اگر پاس ہو گئے تو جنت میں، اگر فیل ہو گئے تو جہنم میں۔ اس پورے پروسیس کو کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ آخرت۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عقیدہ آخرت کو یعنی اب ثابت کرنے کے لیے، چونکہ کفار مکہ اس کو مانتے نہیں تھے، آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم نے مر کر جب مٹی میں چلے جانا ہے
اور اس کے بعد پھر ہمارا قصہ تمام، مٹی کے ساتھ ہم نے مٹی ہو جانا ہے، کوئی قیامت نہیں، کوئی جنت جہنم نہیں۔ تو وہ آخرت کے عقیدے کو نہیں مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ جو آج ہم سبق پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ دلائل پیش کیے، کچھ اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانیاں ہمارے سامنے بیان کیں کہ جن کو پڑھ کر ہم اس بات کا یقین پیدا کریں کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ کی قدرت بھی ہے، اور وہ ہمیں زندہ کرنے پر قادر بھی ہے، یعنی وہ ہمیں دوبارہ زندہ کرنے پہ مکمل طور پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پہلی دلیل یہ بیان کی، فرمایا وَآیَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور ان کے لیے بہت بڑی نشانی، بہت بڑی دلیل، یعنی آیتن، اس کا کیا معنی ہے؟ بہت بڑی نشانی۔ یہ بہت بڑی بلا کس کا معنی ہے؟ یہ جو آیتن، اس کے آخر میں جو تنوین ہے نا، اس تنوین کا معنی ہے بہت بڑی۔ اس تنوین کو کہتے ہیں یعنی للتعظیم، یعنی عظمت کا معنی پیدا کرنے والی تنوین۔ اور بہت بڑی نشانی ان کے لیے مردہ زمین ہے، مردہ زمین۔ اور مردہ زمین سے بھلا کیا مراد ہے؟ یعنی وہ بنجر زمین، وہ قحط زدہ زمین، جس کے اوپر قحط سالی کا سلسلہ ہو اور وہ بنجر پڑی ہوئی ہو اور ہر طرف ویرانی ہو، تو اس کو کہتے ہیں الارض المیتۃ، بنجر زمین، قحط زدہ زمین، مردہ زمین۔ فرمایا کہ وَأَخْرَجْنَا أَحْيَيْنَاهَا، کہ ہم نے اس کو زندہ کیا۔ تو دیکھ لو، جب بارشیں رک جاتی ہیں اور اس وقت درختوں کے پتے بھی جھڑ جاتے ہیں، سارا زمین پر سبزہ ختم ہو جاتا ہے، ہر طرف ویرانی دکھائی دیتی ہے، اور یہ جو زمین کی حالت ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ زمین مردہ ہے، جیسے وہ زمین کیا ہے؟ مردہ ہے۔ تو فرمایا کہ ہم پھر کیا کرتے ہیں کہ ہم پھر آسمان سے بارش اتارتے ہیں، پانی نازل کرتے ہیں، تو اس بارش کے پانی سے پھر ہم اس مردہ زمین کو کیا کر دیتے ہیں؟ زندہ کر دیتے ہیں، ہم اس کو ہرا بھرا کر دیتے ہیں، درختوں پر پتے لہلہانے لگتے ہیں اور سرسبز و شاداب گھاس وہ یعنی اگ آتی ہے، فصلیں پیدا ہوتی ہیں اور یہ سارا غلہ اناج اگتا ہے۔ فرمایا ہم اس مردہ زمین کو کیا کر دیتے ہیں؟ زندہ کر دیتے ہیں۔ فرمایا اور اس کو زندہ کرنے کے بعد پھر وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور ہم نکالتے ہیں اس میں سے اناج۔ حبّا، حبّا کا معنی کیا ہے؟ اناج کا دانہ۔ یہ جو گندم کا دانہ، چاول کا دانہ، مکئی کا دانہ، یعنی اس کو کیا کہتے ہیں؟ اناج، یعنی جس کو سٹور کیا جا سکتا ہے، جس کو اپنے گھروں میں ذخیرہ کیا جا سکتا ہے،
تو وہ اناج میں آتا ہے، تو ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں، پھر اس میں سے ہم اناج اگاتے ہیں۔ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، تو اس میں سے ہی وہ کھاتے ہیں، یعنی وہ جو پھر ہم غلہ اگاتے ہیں، اناج اگاتے ہیں، تو اس میں سے ہی یہ سارے انسان اپنی خوراک، اپنی غذا وہ اس میں سے حاصل کرتے ہیں۔ تو بھائیو آپ ذرا دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک دلیل بیان کی کہ زمین مردہ ہو چکی تھی، بنجر ہو چکی تھی، تو ہم نے اس پر پانی برسایا بارش کا، تو ہم نے اس کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہم نے زندہ کر دیا۔ تو جو اللہ اس مردہ بنجر اور قحط زدہ زمین کو وہ زندہ کرنے پہ قادر ہے، تو وہ اللہ تمہیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ یہ اللہ نے دلیل بیان کی۔ تو بھائیو بات سمجھ آ گئی نا؟ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس بارش کے پانی سے صرف اناج ہی نہیں کہ صرف ہم نے غلہ اگایا، بلکہ ہم نے تمہاری لذت کے لیے اور تمہارے ٹیسٹ کے لیے، یہ جو اناج ہے یہ تو ایک غذائی ضرورت کو پورا کرتا ہے، غذائی ضرورت، باقی تمہاری لذت کے لیے ہم نے پھر تمہارے لیے ہم نے پھل بھی اگائے ہیں۔ کیا اگائے ہیں؟ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ، اور ہم نے بنائے اس میں زمین میں باغات، فرمایا ان میں سے کوئی امرودوں کا باغ ہے، کوئی سیبوں کا باغ ہے، کوئی کیلے کا باغ ہے، آگے مختلف پھر باغ ہیں، فرمایا کھجوروں کا باغ، انگوروں کا باغ، پھر اللہ نے یہ تمہارے پھل اور فروٹس کے لیے اللہ نے تمہارے لیے وہ باغات پیدا کیے۔ پھل تو اور بھی بہت زیادہ تھے، لیکن اللہ نے دو پھلوں کا یہاں خصوصی تذکرہ کیا، ایک کھجور کا اور ایک انگور کا۔ یہ دونوں پھل عرب کے اندر بہت پسند کیے جاتے تھے، اور یہ دونوں پھل کثیر الفوائد بھی ہیں، کثیر الفوائد۔ آپ دیکھیں یہ کھجور ہے، کھجور کی آگے کئی شکلیں بن جاتی ہیں، کھجور، اس سے آگے نبیذ تیار ہو جاتی ہے، اس سے آگے کئی قسم کی چیزیں وہ بنائی جا سکتی ہیں، اور پھر انگور ہے، اس کو آگے کئی شکلوں میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ دونوں پھل جو ہیں یہ عرب کے اندر مرغوب ترین پھل تھے، اور یہ کثیر الفوائد تھے، اس لیے اللہ نے ان دو پھلوں کا ذرا خاص تذکرہ کر دیا، ویسے پھل تو اور بھی بہت زیادہ ہے۔ تو فرمایا وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے پھاڑ دیے اس کے اندر، فرمایا من العیون، کئی چشمے، ہم نے کئی چشمے پھاڑ دیے۔ فجرنا کا معنی کیا ہے؟ ہم نے پھاڑ کر، زمین کو چیر کر ہم نے پھر وہ چشمے نکالے اور چشمے تمہارے لیے پیدا کر دی۔ فرمایا لِیَأْکُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ وہ کھائیں اس کے پھل میں سے، تاکہ وہ کھائیں اس کے پھل میں سے، یہ جو زمین سے اگنے والا پھل، تاکہ وہ اس زمین سے حاصل ہونے والا پھل وہ بھی کھائیں۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، فرمایا کہ یہ وہ پھل ہے کہ جس کو ان کے ہاتھوں نے تیار نہیں کیا، بلکہ اس پھل کو اگانے والے، اس کو تیار کرنے والے کون ہیں؟
ہم ہیں، ہم نے وہ پھل تمہارے لیے یہ کوئی تمہاری کاوش نہیں ہے، یہ تمہاری کوشش نہیں ہے، یہ کوئی تمہارے کسی ہنر یا کسی فن کا نتیجہ نہیں ہے کہ یہ پھل پیدا کرنا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کریں، یہ تربوز ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس کے اندر مٹھاس پیدا کر دیتا ہے، اور کس طرح اللہ اس کے اندر رنگ بھر دیتا ہے۔ اور اسی طرح آپ باقی پھل دیکھ لیں، بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پھلوں کے اندر مٹھاس کیسی پیدا کی، ان کے اندر اللہ نے کلر سکیم کیسی کیسی زبردست اللہ نے رکھی ہے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ یہ مت سمجھنا کہ یہ ہم باغ اگاتے ہیں، ہم درخت اگاتے ہیں اور یہ ہمارے یعنی ہماری محنت ہے، ہمارا ہنر ہے، نا نا نا، وما عملت ہو ایدیہم، فرمایا یہ ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا سب کچھ، یہ کون بنانے والے ہیں؟ ہم بنائے۔ افلا یشکرون، تو کیا وہ شکر نہیں ادا کریں گے؟ تو اب ان کا حق بنتا ہے نا کہ جس اللہ نے ان کے لیے مردہ زمین کو زندہ کیا، پھر اس میں سے اللہ نے ان کے لیے اناج اور غلہ پیدا کیا، پھر اللہ نے ان کے لیے باغات پیدا کیے پھل اور فروٹ کے، پھر اللہ نے سبزیاں ان کے لیے اگائیں، فرمایا ان کے لیے پھر اللہ نے چشمے پیدا کیے، پھر اللہ نے ان کے لیے اتنی نعمتوں کا بندوبست کیا۔ تو اب کیا خیال ہے، ان بندوں کا حق نہیں بنتا کہ وہ اس اپنے رب کا شکر ادا کریں؟ کرنا چاہیے نا۔ اور وہ شکر ادا کیا ہے بھلا؟ شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بس یہ کہہ دینا یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، بس یہ کہہ دینے سے شکر ادا ہو جائے گا؟ کیوں جی میرے بھائیو، شکر ادا کرنا ایک ہوتا ہے دل سے، ایک ہوتا ہے زبان سے، ایک ہوتا ہے اپنے عمل سے۔ دل سے شکر ادا کرنا کیا ہے کہ بندہ دل سے اس بات کا یقین اور ایمان پیدا کرے کہ یہ ساری نعمتیں عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور پھر اپنی زبان سے بھی شکر ادا کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل لہ، یہ زبان سے شکر۔ اور اب ہے اپنے جسم کے اعضاء سے اپنے رب کا شکر ادا کرنا۔ وہ کیا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرنا۔ وہ کیا ہے؟ اپنے رب کی عبادت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ اللہ نے تمہارے لیے سردیوں اور گرمیوں کے یہ سفر اللہ نے تمہارے لیے مانوس کر دیے ہیں۔ سردیوں کا موسم آتا ہے تو تم یمن کی طرف جاتے ہو جو ایک گرم علاقہ ہے، اور جب گرمیوں کا موسم آتا ہے تو تم شام کی طرف جاتے ہو جو ایک سرد علاقہ ہے۔ یہ تمہارے 2 سالانہ ٹور ہوتے ہیں، اور پھر اپنا کاروبار تجارت اور بزنس بھی کرتے ہو۔ اور فرمایا جہاں جاتے ہو لوگ تمہارا بڑا احترام کرتے ہیں، یہ بیت اللہ کے پڑوسی آئے ہیں تو اس بیت اللہ کی وجہ سے تو تمہیں اتنی عزت ملی، اتنا پروٹوکول ملا۔ تو فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو اب اس گھر کے رب کی عبادت بھی تو کرو کہ جس نے تمہیں یعنی بھوک سے کھانا کھلایا اور جس نے تمہیں خوف میں امن فراہم کیا، تو لہٰذا اب اس کی عبادت کرنا بھی تو تمہارا حق ہے۔ اور یہ عبادت کرنا ہی اصل میں اللہ کا شکر ہے۔ یہ اللہ کا کیا ہے؟
شکر جدا کھائیے او دے گیت گائیے. سمجھ آئی نا میرے بھائیوں؟ یہ ایک ایسا یعنی کلیہ ہے کہ جس کو ہر کامن سینس والا بھی مانتا ہے کہ جب اللہ ہمارے لیے یہ سارے بندوبست کرتا ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑا کہ اللہ تمہیں کھانے کو دیتا ہے، اللہ تمہیں امن فراہم کرتا ہے، اللہ نے تمہیں پورے عرب میں عزت اور احترام مہیا کیا، اور تم اللہ کو چھوڑ کر تم گن گاتے ہو لات اور منات کے اور عزا کے، اور تم ان کے مرنے مرتے ہو، ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہو، ان کے نام کے چڑھاوے اور ان کے نام کی سبیلیں لگاتے ہو، اور ان کو اپنا داتا حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو. تمہاری مت نہیں مری ہوئی تو اور کیا ہے؟ تمہیں یہ سارا کچھ مہیا کرنے والا کون؟ اللہ. اور تم ان کی عبادت کرتے ہو، ان کے سامنے جا کر سجدے کرتے ہو، ان کے سامنے جا کر منتیں مانتے ہو، ان کے سامنے جا کر اپنی مرادیں پوری کرواتے ہو، ان سے جا کر اولاد مانگتے ہو. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ افلا یشکرون. تو تم کیوں نہیں، بس کیا تم شکر ادا نہیں کرو گے؟ تو تم پھر شکر ادا کرو. کیا مطلب؟ تم اپنے رب کی عبادت کرو، دل سے بھی شکر ادا کرو، زبان سے بھی شکر ادا کرو، اور اپنے عمل سے بھی شکر ادا کرو. کیوں بھئی بات سمجھ آ گئی؟ فرمایا اللہ اکبر سبحان الذی خلق الازواج کلہا. پاک ہے وہ ذات. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنا یہ سارا تذکرہ کر کے نا کہ میں تمہارے لیے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہوں، تمہارے لیے اناج اگاتا ہوں، تمہارے لیے پھل فروٹ اگاتا ہوں. فرمایا کہ پاک ہے وہ اللہ، کہ جس نے، پاک ہے وہ اللہ. کس سے پاک ہے؟ کس سے پاک ہے وہ اللہ؟ اللہ. ذرا غور سے بات سمجھنا کہ پاک ہے وہ اللہ. اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ ہر کمی سے، ہر کمزوری سے، ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہے. اور ایک اس کا یہ معنی بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالی ہر قسم کے وہ باطل معبود کی شراکت سے بھی پاک ہے. اللہ تعالی ہر قسم کے باطل معبود کی شراکت سے بھی. اللہ کو تمہارے ان معبودوں کی شرکت کی کوئی ضرورت نہیں کہ یہ اللہ کا ہاتھ بٹائیں گے تو اللہ کا نظام چلا سکے گا. نہ، وہ اکیلا اس پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اکیلا چلا رہا ہے. اس کو تمہارے کسی لات یا منات یا عزا یا حبل، تمہارے ان 360 یا تمہارے ان لاکھوں اور کروڑوں معبودوں کی کوئی مدد یا تعاون کی کوئی ضرورت نہیں. وہ اکیلا ہے. سمجھ آئی نا؟ تو یہ ہے سبحان اللہ جی، پاک ہے وہ اللہ ان معبودوں سے. سمجھ آ گئی بات؟ پاک ہے وہ اللہ ان معبودوں سے کہ جن کو تم نے اللہ کے مقابلے میں کھڑا کیا ہوا ہے. سمجھ آئی بات کی؟ اللہ اکبر. میرے پیارے بھائیوں، آج دیکھ لیں، چلو وہ تو کلمہ نہ پڑھنے والے ہیں نا، کلمہ نہ پڑھنے والے، سمجھے؟ آج کلمہ پڑھنے والوں نے کیسا اندھیر مچایا ہوا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کئی ایسی ہستیاں اللہ کے مقابلے میں کھڑی کی ہوئی. علی رضی اللہ عنہ، ان کو جناب اتنا بڑا معبود سمجھا جاتا ہے اور ان کی باقاعدہ عبادت کی جاتی ہے، ان سے مدد مانگی جاتی ہے. یا علی مدد، یا علی مدد، باقاعدہ یہ نعرے لگائے جاتے ہیں، عقیدہ بنایا جاتا ہے. اللہ اکبر. حالانکہ علی رضی اللہ عنہ کی کبھی سیرت پڑھیں، کبھی ان کے حالات زندگی پڑھیں، اللہ جانتا ہے کہ سمجھ آئے گی یہ بات
اس بات کو ماننا پڑے گا کہ علی رضی اللہ عنہ الحمدللہ بہت بڑے توحید کے علم بردار تھے۔ وہ کیا تھے؟ بذات خود عقیدہ توحید کے علم بردار، اور وہ عقیدہ توحید میں اتنے پختہ تھے اور اتنے غیرت مند تھے کہ بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، حج کا موقع ہے، ایک آدمی سامنے آیا اور وہ آ کر وہاں لوگوں سے مانگ رہا تھا، اللہ کے لوگوں سے سوال کر رہا تھا، میری مدد کریں، مجھے کچھ دیں۔ حالانکہ آپ یہ بتائیں، پہلے مسئلے کی بات ہے کہ ایک فقیر یا غریب یا ضرورت مند کا کسی امیر اور سخی سے کوئی سوال کر لینا، کچھ مانگ لینا، یہ کوئی حرام اور منع اور شرک میں نہیں آتا۔ میری بات سمجھ، ضرورت مند ہے، فقیر آدمی ہے، وہ کسی زندہ سے جو سامنے موجود ہے اس سے اگر کوئی مانگ لے تو یہ شرک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مانگنا ما تحت الاسباب ہے، یہ ظاہری اسباب کے مطابق مانگنا ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ سمجھ آئی نا بات؟ شرک کب ہوتا ہے؟ کہ جب ظاہری سبب کوئی نہ ہو اور پھر انسان اس سے مانگے۔ ایک بندہ فوت ہو چکا، اس کو وفات پائے 1400 سال، 1300 سال، 900 سال، 800 سال، 1000 سال گزر گیا اور اب بھی اس سے مانگ رہا ہے۔ میری بات سمجھ آئی نا؟ وہ تو زندہ ہے ہی نہیں، وہ تو فوت شدہ ہے، وہ سامنے موجود ہی نہیں، اور اس سے مانگ رہا ہے، یا علی مدد، یا پیر عبد القادر جیلانی المدد، یا علی حجویری المدد، یا نظام الدین اولیاء المدد۔ وہ تو ان سے مانگ رہا ہے جن کو وفات پائے، کسی کو 800 سال، کسی کو 900 سال۔ یہ شرک ہے۔ لیکن ایک آدمی سامنے موجود ہے، اس سے سوال کر لینا، اس سے مانگ لینا، یہ شرک میں نہیں آتا۔ لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی غیرت دیکھیں، ان کا عقیدہ توحید دیکھیں۔ اس کو دیکھا یہ مانگ رہا ہے، بیت اللہ میں مانگ رہا ہے، بیت اللہ میں آ کر غیروں سے مانگ رہا ہے۔ فوراً ہاتھ میں کوڑا تھا، صرف ڈرانے کے لیے کوڑا سیدھا کیا اور کہنے لگے، او ظالم، تو بیت اللہ میں آ کر بھی غیروں سے مانگ رہا ہے؟ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ علی رضی اللہ عنہ کا عقیدہ ہے۔ آج جن کے نام پہ تھوک کے حساب سے شرک ہوتا ہے، جن کے نام پہ آج تھوک کے حساب سے شرک ہوتا ہے، یہ اس علی رضی اللہ عنہ کا عقیدہ ہے۔ کہنے لگے تو بیت اللہ میں آ کر بھی غیروں سے مانگ رہا ہے۔ کیوں بھی بات سمجھ آئی نا؟ سفر پہ جانے لگے، سفر پہ تو کہتے ہیں جاؤ میری سواری لے کر آؤ۔ سواری لائی گئی تو اس کی ایسے رکاب کے اوپر اندر پاؤں رکھا تو ایسے چڑھتے چڑھتے 3 دفعہ پڑھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 3 دفعہ اللہ اکبر پڑھا۔ کیا مطلب ہے بھلا اس کا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ ہے اس کا مطلب کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہمارے ان بھائیوں نے تو سیدنا علی کو اللہ سے بھی بڑا کر دیا، سیدنا حسین کو بھی اللہ سے بڑا کر دیا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سے بڑا کر دیا، اور اس طرح پنجتن پاک کو اللہ سے بڑا کر دیا۔ انہوں نے اپنے 12 اماموں کو بھی اللہ سے بڑا۔ وہ کہتے ہیں اللہ چھوٹا ہے، یہ بڑے ہیں۔ لیکن علی رضی اللہ عنہ کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی پیر، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی زندہ، نہ کوئی مردہ، نہ کوئی سید، نہ کوئی غیر سید، نہ کوئی قطب، نہ کوئی ابدال، کوئی اللہ سے بڑا نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ اللہ جناب علی کا عقیدہ ہے۔ اور جس وقت اوپر بیٹھ گئے وہ ایک لمبی دعا پھر پڑھی، میں مختصر کرتا ہوں، اور آخر میں پتہ کیا پڑھتے ہیں؟ وہ قرآن مجید والی دعا، سبحان الذی سخر لنا
ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا۔ بھائیو کیا مطلب ہے؟ ذرا ترجمہ تو کرو اس کا، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے تابع کیا ہے، اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے، اس سواری کو ہمارے قابو میں دے دیا ہے، ورنہ ہم اپنے بل بوتے پر اس سواری کو اپنے قابو میں کرنے والے نہیں تھے۔ ہمارے اندر اتنی قوت اور طاقت نہیں تھی کہ ہم اس سواری کو اپنے تابع کرتے، یہ تو اللہ نے اس کو ہمارے تابع کیا ہے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ یہ علی رضی اللہ عنہ دیکھ لو، یہ الفاظ پڑھ رہے ہیں علی رضی، آج جن کے بارے میں کہتے ہیں علی مولا، علی مشکل کشا، جنگل پہاڑ دیتے ہیں، ناد علی علی، مشکل میری کو حل کر دو، مشکل کشا علی۔ وہ علی رضی اللہ عنہ یہ دعا پڑھ رہے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے تابع کر دیا، ہمارے قابو میں کر دیا، ورنہ ہم تو اتنے بے بس تھے، اتنے لاچار تھے کہ ہم تو اس سواری کو بھی اپنے قابو میں کرنے والے نہیں تھے۔ یہ علی رضی اللہ عنہ کا عقیدہ ہے۔ کیوں بھی میری بات سمجھے نا؟ یعنی جن کو آج اللہ کے برابر بلکہ اللہ سے بھی بڑا اور ان کے نام پہ آج شرک کا بازار گرم کیا جاتا ہے، وہ علی رضی اللہ۔ اور آپ کو پتہ ہے نا علی رضی اللہ عنہ، ان کو اللہ کے نبی نے کس مشن پہ بھیجا تھا یاد ہے؟ کہ اے علی جاؤ، کوئی آپ کو کوئی مورتی، کوئی مجسمہ آپ کو کہیں نظر آئے تو اس کو جا کر مٹا دو، اللہ تدا تمثالا الا تمستہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ۔ اگر آپ کو کوئی ابری ہوئی قبر نظر آئے، کوئی پکا دربار نظر آئے، کوئی آستانہ دکھائی دے، اس کے اوپر کوئی قبہ، کوئی جبہ بنا ہوا، کوئی اس کے اوپر عمارت بنی ہوئی، فرمایا اے علی جاؤ ان سارے مزاروں، درباروں، قبوں شبوں کو جا کر بالکل برابر کرو، ان کو سب جا کر ملیا میٹ کرو۔ اس مشن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو روانہ کیا؟ اللہ اکبر۔ آج علی کے نام کے نعرے لگانا تو آسان ہے، سمجھے نا، لیکن علی رضی اللہ عنہ والا وہ عقیدہ توحید اپنانا بڑا مشکل ہے۔ وہ عقیدہ اپناؤ نا جو علی رضی اللہ عنہ کا عقیدہ تھا۔ یقین جانیے کہ اگر دیکھا جائے تو علی رضی اللہ عنہ بڑے پختہ توحید والے تھے، بڑے پختہ سنت کے پیروکار تھے، اور وہ الحمدللہ حدیث کے پیروکار تھے، اور پھر وہ یعنی نماز کے پابند۔ اور یہ جو علی کے نعرے لگانے والے ہیں، انہوں نے کبھی نماز چکھی نہیں ہے، نماز کبھی چکھی نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ، کس سے پاک ہے؟ اب ترجمہ سمجھ آیا؟ ایک تو ترجمہ ہے نا کہ اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر بیماری سے پاک ہے، ایک تو یہ ترجمہ ہے۔ اور ایک اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہر اس معبود، باطل معبود سے پاک ہے کہ جن کو لوگوں نے اپنے طور پر اپنا اپنا معبود پکڑ رکھا ہے، اللہ ان معبودوں سے بھی پاک ہے، ان سے بھی پاک ہے۔ فرمایا خلق الازواج کلہا، کہ جس نے پیدا کیا الازواج، کیا پیدا کیا؟ الازواج، توجہ ہے نا؟ ازواج کے مفسرین نے 3 معانی بیان کیے ہیں۔ کتنے معانی؟ پہلا اس کا معنی ہے ازواج،
زوج یعنی اس کا معنی نر اور مادہ، نر اور، مثلا خاوند اور بیوی، مرد اور عورت، مذکر اور مؤنث، ٹھیک ہے۔ مرد کے لیے عورت اس کی زوج ہے اور عورت کے لیے مرد اس کا زوج ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ مرد کے لیے عورت کیا ہے؟ زوج، اور عورت کے لیے مرد کیا ہے؟ زوج۔ ایک معنی یہ ہے۔ اور یہ جو نر اور مادہ کا کنسپٹ ہے، یہ صرف حیوانات میں ہی نہیں، صرف حیوانات بلکہ نباتات میں بھی ہے۔ نباتات، یہ جو پودے ہیں نا، ان کے اندر بھی ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے شیخ تھے گوجرانوالہ کے، آپ نے نام سنا ہوگا، شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ صاحب، یہ جامعہ محمدیہ کے جو بانی تھے محتمم۔ تو انہوں نے نا ایک دفعہ درس دیا، میں اس درس میں بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے اس درس میں بیان کیا، کہنے لگے کہ وہ نا ایک دفعہ سکھر میں نا کچھ کھجوروں کے درخت لگائے گئے، لیکن ان کو پھل نہیں لگتا تھا۔ یہ وہ مولانا عبداللہ صاحب نے یہ واقعہ بیان کیا کہ وہ کھجوروں کو پھل نہیں لگتا تھا۔ تو وہ جہاں انہوں نے کھجور، تو وہاں سے نا کچھ لوگ آئے فیصل آباد زرعی یونیورسٹی میں، کہ یہاں پہ آ کر انہوں نے بات بیان کی، یہ زرعی یونیورسٹی ہے، زراعت کا یہاں بڑا عمل دخل ہے، تو ان سے جا کر، تو انہوں نے نا یہاں پر آ کر، تو ان زرعی یونیورسٹی والوں نے اپنی ایک ریسرچ ٹیم وہاں بھیجی کہ جاؤ جا کر وہ درختوں کا جا کر معائنہ کرو اور دیکھو کہ کیا بات ہے۔ لو جی، وہاں وہ گئے، انہوں نے جا کر دیکھا تو انہوں نے کہا یہ سارے درخت جو ہیں یہ نر ہیں، ان میں مادہ ہے ہی کوئی نہیں، تو پھل کیسے لگے؟ کوئی بات آپ سمجھے ہیں کہ نہیں؟ انہوں نے کہا یہ جو پھل، یہ جو درخت ہوتے ہیں نا، جب ہوائیں چلتی ہیں تو ہواؤں سے پھر ان کے جو یعنی ہوتے ہیں نا وہ جراثیم، وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں ایک درخت سے دو، تو یہ سارے نر ہیں، مادہ کوئی نہیں، ان کے اندر مادہ درخت لگاؤ پھر ان کو پھل لگے گا۔ لو جی، پھر وہ جا کر ان کو پھل لگا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ جو درخت ہے نا، ان کے اندر بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں، نباتات میں بھی۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ لیں، یہ مثبت اور منفی، یہ کیا کنسپٹ مادہ میں بھی پایا جاتا ہے کہ نہیں؟ تو ایک اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ایک ترجمہ یعنی خلق الازواج، اس نے پیدا کیا الازواج، جوڑوں کو، یعنی نر اور، ایک ترجمہ سمجھ آ گیا۔ دوسرا ترجمہ، دوسرا اس کا ترجمہ ہے کہ جس نے پیدا کیا یعنی کئی ہم شکل چیزوں کو، کئی ایک جیسی چیزوں کو، یہ بھی ایک اس کا ترجمہ ہے۔ بھلا کہاں لکھا ہے؟ سورہ سعد، سورہ سعد، اور آیت کا نمبر ہے 58، وہاں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا نا، تو وہاں اللہ ان کو کئی قسم کا عذاب دے گا۔ ان میں سے دو چیزوں کا اللہ نے تذکرہ کیا، فرمایا ھذا فلیذوقوہ حمیم و غساق، کہ یہ ہے جہنم کی سزا، تو اب اس کو چکھو تم۔ یہاں تمہارے لیے کیا ہے؟ حمیم، گرم کھولتا پانی، و غساق، اور ٹھنڈی پیپ اور کچا لہو، یہ تمہیں یہاں پر ملے گا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ، اور اس کی ہم شکل اور بھی کئی قسمیں تمہیں یہاں جہنم میں ملیں گی، یعنی اس جیسے اور بھی کئی عذاب ہیں۔ صرف یہ گرم کھولتا پانی نہیں، یہ صرف زخموں کی پیپ نہیں، یہاں اور بھی کئی عذاب ہیں اس جیسے، اس کے ہم شکل۔
تو بھائی بات سمجھ آ گئی نا؟ کتنے معنی ہو گئے؟ دو۔ ایک معنی ہے نر اور مادہ، دوسرا معنی کیا ہے کہ ایک جیسی ہم شکل چیزیں۔ آپ دیکھیں نا جوتا اس کا ایک پاؤں دوسرے پاؤں کا کیا ہے؟ زوج۔ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ یعنی آپ جوتا خریدتے ہیں تو ایک جوتا دوسرے کا زوج ہے، وہ دوسرا پہلے کا زوج ہے۔ ایک یہ معنی ہے۔ کتنے معنی ہو گئے؟ دو۔ ایک اس کا تیسرا معنی بھی ہے، وہ کیا؟ وہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز کا ایک متضاد پیدا کیا ہے۔ متضاد کا کیا معنی؟ کہ جو اس کی ضد ہے۔ مثلا دن ہے، اس کا متضاد کیا ہے؟ رات۔ اور تاریکی، اس کا متضاد کیا ہے؟ روشنی۔ اور سایہ، اس کا متضاد کیا ہے؟ دھوپ۔ اور اسی طرح زمین آسمان، عروج اور پستی، یہ ایک دوسرے کی کیا ہے؟ ضد، متضاد۔ تو ایک تیسرا اس کا معنی ہے کہ وَخَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا، جس نے ہر قسم کی متضاد چیزیں بھی پیدا کی ہیں۔ تو یہ تین معنی ہو گئے۔ نمبر ایک نر اور مادہ، یہ ازواج ہیں۔ نمبر دو ہم شکل ایک جیسی چیزیں، یہ ازواج ہیں۔ نمبر تین جتنی متضاد چیزیں ہیں ایک دوسرے کی، وہ کیا ہیں؟ ازواج ہیں۔ فرمایا کلھا، سب کی سب، مما تنبت الارض، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کو زمین اگاتی ہے، ومن انفسہم، اور کچھ وہ ہیں جو ان کا تعلق ان کی اپنی جانوں سے ہے، اپنی جانوں سے۔ فرمایا وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور کچھ وہ بھی ہیں کہ جن کو وہ جانتے بھی نہیں ہیں، جو انسان کے علم سے ہی باہر ہے۔ کیوں بھی بات سمجھ آئی نا؟ انسان کتنا کو علم دیا گیا ہے؟ بہت تھوڑا علم دیا گیا۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ نے تمہیں علم ہی بڑا تھوڑا دیا۔ وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ، اور ان کے لیے ایک بہت بڑی نشانی وہ ہے رات۔ بہت بڑی نشانی کیا ہے؟ ذرا غور سے بات سمجھنا، یہ اب دوسری دلیل ہے۔ یہ کیا ہے؟ دوسری دلیل۔ فرمایا ان کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے رات، نسلخ منہ النہار، کہ ہم اس سے کھینچ کر نکال لیتے ہیں دن کو۔ یعنی جو رات ہے نا، رات، اس کے اوپر دن کی روشنی کا ایک پردہ چڑھا ہوتا ہے، تو جب ہم وہ پردہ کھینچ کر اتار لیتے ہیں تو اندر سے کیا نکل آتی؟ رات نکل آتی۔ تو جب رات کا اندھیرا ختم ہو جاتا ہے تو دن نکل آتا ہے۔ تو جو اللہ رات کے بعد دن لانے پہ، اور دن کے بعد پھر رات لانے پہ، اور رات کے بعد پھر دن لانے پہ، اور دن کے بعد پھر رات لانے پہ قادر ہے، تو وہ اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ کوئی بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ دوسری دلیل ہے۔ یہ کیا ہے؟ دوسری دلیل۔ فرمایا وَآیَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، کہ ہم اس سے کھینچ کر نکال لیتے ہیں دن کو، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، فرمایا اچانک وہ اندھیرے میں چلے جانے والے ہیں، پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ رات آ جاتی ہے۔ فرمایا یہ دوسری دلیل۔ اب اللہ نے تیسری دلیل بیان کی، وہ کیا؟ فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور یہ جو سورج ہے وہ چلتا ہے اپنے مستقر کے لیے، اپنے مستقر کے لیے، وہ اپنے مستقر کی طرف چل رہا ہے۔ وہ مستقر کیا ہے بھلا؟ سورج اپنے مستقر کی طرف چل رہا ہے۔ ایک آپ نے نام سنا ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، بڑے مشہور صحابی ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، توجہ سے ذرا بات سمجھنا،
کہ اللہ کے نبی یہ جو آیت ہے نا والشمس تجری لمستقر لہا، اس کا مطلب کیا ہے کہ سورج اپنے مستقر کی طرف چل رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اپنے مستقر کی طرف چل رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے مستقرھا تحت العرش، کہ اس سورج کا جو مستقر ہے وہ کیا ہے؟ عرش کے نیچے۔ اس کا مستقر کیا ہے؟ یعنی یہ عرش کے نیچے چل رہا ہے۔ اور یہ جو سورج ہے اس کا پھر حدیث کے اعتبار سے مستقر کیا ہوا؟ اللہ کا عرش، کہ اللہ کے عرش کے نیچے یہ چل رہا ہے۔ اچھا، ایک اس کا معنی ہے کہ یہ اپنے مستقر کی طرف چل رہا ہے، طرف۔ اس کا معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ وہی صحابی سیدنا ابو ذر غفاری، وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس کھڑا تھا تو ایسے سورج جو تھا نا غروب ہونے والا تھا، تو مجھے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اے ابو ذر تو جانتا ہے یہ سورج کدھر جا رہا ہے؟ این تذہب، یہ کہاں جا رہا ہے؟ تو میں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورج جو ہے نا یہ جاتا ہے اور یہ اللہ کے عرش کے نیچے جا کر یہ باقاعدہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور اگلا چکر لگانے کے لیے اللہ سے اجازت مانگتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اجازت مانگتا ہے۔ اللہ کی طرف سے اجازت ملے تو یہ اگلا چکر شروع کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں تک کہ یہ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، اور اس کا ہر لمحہ اللہ سے اجازت مانگنا ہے، ہر لمحہ اللہ کو سجدہ کرنا ہے، اور یہ اس کی کیفیت ہے۔ فرمایا کہ یہاں تک کہ، کیوں؟ اس لیے کہ سورج کہیں غروب ہو رہا ہوتا ہے، کہیں طلوع ہو رہا ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ تو فرمایا یہاں تک کہ جب قیامت اللہ نے لانی ہوگی نا، اسی طرح یہ اپنی روٹین کے مطابق سجدہ کرے گا، اللہ سے اجازت مانگے گا، لیکن اس دن پھر اس کو آگے چلنے کی اجازت نہیں ملے گی، بلکہ اس سے کہا جائے گا ارجعی، تو اب واپس پلٹ جا، من حیث جئت، جہاں سے تو آیا ہے اب تو واپس چلا جا۔ تو پھر یہ سورج واپس چل پڑے گا۔ فرمایا اس دن سورج مشرق سے نہیں بلکہ مغرب سے طلوع ہوگا، اور یہی قیامت کا دن ہوگا۔ یہی کیا ہوگا؟ تو بھائی بات سمجھیں، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج جو ہے وہ چل رہا ہے اپنے مستقر کی طرف۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ اس اللہ کا اندازہ ہے کہ جو ہر چیز پہ غالب ہے اور کمال علم والا ہے، اور کمال علم والا ہے۔ فرمایا یہ تو سورج کا معاملہ ہے نا، وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اور ہم نے چاند جو ہے اس کی بھی ہم نے کئی منزلیں مقرر کی ہوئی ہیں۔ چاند کی منزلیں کتنی ہیں؟ 28۔ اس کی کتنی منزلیں ہیں؟ 28۔ ہر روز اپنی ایک نئی منزل سے نمودار ہوتا ہے، ہر روز، یہاں تک کہ جب یعنی پہلے 14 دنوں میں یہ بڑھتا جاتا ہے، آگے پھر یہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر آخر میں ایک دن یا 2 دن یہ غائب رہ کر پھر یہ طلوع ہو جاتا ہے۔ تو اس کی ٹوٹل منزلیں کتنی ہیں؟ 28۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اور چاند جو ہے ہم نے اس کی منزلیں مقرر کر دی ہیں، حَتَّى عَادَ، یہاں تک کہ وہ لوٹ آتا ہے، کَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، جس طرح وہ کھجور کے خوشے کی وہ پرانی سی ہڈی لکڑی ہوتی ہے، پرانی سی، وہی وہ کھجوروں کا خوشہ ہوتا ہے نا،
تو اس خوشے کے اندر جہاں کھجوریں لگتی ہیں تو ہر کھجور کے پیچھے ایک چھوٹی سی ڈنڈی ہوتی ہے، اس ڈنڈی کو کہتے ہیں العرجون القدیم۔ اس ڈنڈی کو کیا کہتے ہیں؟ وہ ٹیڑھی سی۔ فرمایا تو جو اللہ اس سورج کو روزانہ پلٹاتا ہے، چاند کو روزانہ پلٹاتا رہتا ہے، ہر مہینے یہ پھر پلٹ کے آ جاتا ہے، تو وہ اللہ کیا ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ کتنی دلیلیں ہو گئیں؟ کتنی دلیلیں ہو گئیں؟ 3۔ پہلی دلیل کیا ہے؟ مردہ زمین کا زندہ کرنا۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ رات سے دن کو اور دن سے رات کو پیدا کرنا۔ تیسری دلیل کیا ہے؟ سورج اور چاند کو پلٹا پلٹا کر ہمارے اوپر لانا۔ اور چوتھی دلیل فرمایا للشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر، نہ سورج کے لیے یہ کہ لائق ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، ولا اللیل سابق النہار، اور نہ رات جو ہے وہ دن سے آگے گزرنے والی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ دن چڑھا ہوا ہو اور اس وقت یکدم چاند نکل آئے، اور کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ چاند چمک رہا ہو اور اچانک سورج نکل آئے۔ فرمایا سورج کا اپنا مدار ہے اور چاند کا اپنا مدار ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر ایک اپنے اپنے مدار میں وہ تیر رہے ہیں۔ یسبحون کا معنی کیا ہے؟ یہاں تک کہ زمین بھی اپنے مدار میں تیر رہی ہے، سورج بھی اپنے مدار میں تیر رہا ہے، چاند بھی اپنے مدار میں تیر رہا ہے، زمین بھی اپنے مدار میں تیر رہی ہے، اور وہ جتنے سیارے ہیں وہ سارے کے سارے اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ یہ کروڑوں کے حساب سے جو ستارے ہیں سارے اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، کوئی ایک ستارہ دوسرے ستارے سے نہیں جا کر ٹکراتا، ہر کوئی اپنے۔ تو جو اللہ اتنا کمال کا بندوبست اور ایسا کمال کا نظام چلا رہا ہے، تو کیا وہ اللہ تمہیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ تو کتنی دلیلیں ہو گئیں؟ 4۔ یہ 4 دلائل اللہ نے یہاں بیان فرمائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔